اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اوہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤالدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔ تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزر جائے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائیں۔ کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائیڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا ہے۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ خیر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں، کہنے لگے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو۔ اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشرد اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو۔ بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی۔ تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا۔ میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے، میرے نوکر کا۔ غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے۔ اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں، بابا ہنستا ہے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں۔ آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یار اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں، تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی
توجہ ہوئی, کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے, میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا, تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے, اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا, تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے, تو میرے نوکر کا. کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے, یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا, یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے, تو تنخواہ دیتا ہے, تیرے نعرے لگاتے ہیں, ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر, پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ, تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں, ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں, لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں, تو نہیں ہے, تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا, تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے, تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے. اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا, جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں, بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے. آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا, تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے, آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے, لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر, یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا, اس دنیا میں, اس دور میں, اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ, اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی, میں کتابت کرتا تھا, کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی, اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا, میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے, میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں, میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے, اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیر. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, یہ بھی پروٹوکول ہے, ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے, اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے, جتنا مرضی آگے لے جاؤ, اتنا مرضی. یہ کوئی بادشاہی, یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے. وہ تنخواہ لیتا ہے, مجبور ہے, کیا کرے. ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول. وہ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے. ہم سرا مال آتا ہے, ہم بڑے بن جاتے ہیں. جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں, حضور مجھے کوئی. تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے.